شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نانوتوی رحم اللہ تعالیٰ کی کتابیں قبلہ نما ہو، آب حیات ہو، یہ کتابیں وہ جس نے منطق فلسفہ نہیں پڑھا وہ تبرک کے لیے تو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن یہ کہے کہ مجھے سمجھ آ جائیں گی تو ہاشا وکلا، وہ نہیں سمجھے. اچھا اب دیکھیے بات سمجھنا، میں نے کہا کہ تفصیل میں نے کر دیا. تنقید متین، اتمام البرہان، بانی دارالعلوم دیوبند میں یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف دو باتیں میں یاد کروں. پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب نے سوال کیا کرے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا دو من دون اللہ. تو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا، ان کی والدہ کو الہ بنایا، ان کے کافر مشرک ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ان تعذبہم، اگر تو ان کو سزا دے وہ تیرے بندے، اور اگر تو ان کو بخشے پھر نہ کنت العزیز الحکیم. قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تغفر میں یہ ہے کہ اگر بخشنا چاہے تو بخش کرے گا نہیں. وَإِن اذا بھی نہیں بولا، ان بولا ہے. ان اور اذا میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر تو بخشنا چاہے تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس پر دال ہے کہ رب ان کو بخشنا چاہے تو خود. مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی بڑے جلالی آدمی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، اور الولد سر لابی، آبائی اثرات اولاد میں پائے جاتے. باپ دادا سخی ہوں اولاد سخی ہوگی، باپ دادا کنجوس ہیں اولاد بھی ایسی، قدرتی بات ہے، طبی بات ہے. تو حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیں اللہ تعالیٰ کسی نیک آدمی کو دوزخ میں داخل کرنے پر قادر ہے؟ فرماتے ہیں اگر ہمارا بدوزخ پرستار جائے اعتراض نیس، اگر ہمارا بدوزخ پرستار جائے اعتراض. تو ایک نیک کو کہتا ہے خدا سب نیکوں کو دوزخ میں داخل کر دے، اس میں کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. اور اس مضمون کی حدیث بھی موجود ہے صحیح، وہ ہم نے ان کتابوں میں اس میں تنقید متین میں درج کرتی ہے، شوق ہو تو دیکھ. یہ میں نے اختصاراً 3 مسئلے امکان نظیر، امکان قدر، خلف الوعید کا مختصر تعلق کر دیا. قال اللہ رب تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی، اس سے راضی. کیوں؟ اس لیے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریف اللہ کے لیے، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، اور بنائے اندھیرے اور نور. پھر وہ لوگ جو کافر اپنے رب کے ساتھ یعدلون شریک ٹھہراتے ہیں، عدیل برابر ٹھہراتے ہیں. وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا گارے سے، پھر طے کی ایک میعاد، اور ایک میعاد مقرر اس کے پاس، پھر تم شک کرتے ہو. اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جانتے ہیں تمہاری مخفی باتوں کو، تمہاری کھلی باتوں کو، اور جانتے ہیں جو تم کماتے ہو. اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے مگر ہوتے ان سے اعراض کرنے والے. بس تاکید سے یہ جھٹلا چکے حق کو جب ان کے پاس آیا، پس ان قریب آئے گی ان کے پاس خبر اس چیز کی جس کے ساتھ استدعا کرتے تھے.
کیا نہ دیکھے انہوں نے کتنی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے من قرن جماعتیں، ہم نے قدرت دی ان کو زمین میں اس چیز میں کہ نہیں قدرت دی ہم نے تمہیں، اور بھیجا ہم نے آسمان تم پر مدرارا لگاتار بارش، اور بنائی ہم نے نہریں چلتی تھی ان کے نیچے سے، بس ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد جماعتیں اور اگر ہم نازل کریں تو اس پر کتاب فی قرطاس کاغذوں میں لکھا ہوگا، بس اس کو چھو لیں لمس کر لیں اپنے ہاتھوں سے، البتہ کہیں گے وہ کافر جو کافر ہیں نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا، اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتارے گی اس پر، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر فرشتہ، اور اگر ہم اتاریں فرشتہ البتہ طے کیا جائے معاملہ پھر ان کو مہلت نہ دی جائے، اور اگر ہم کریں اس کو فرشتہ تو البتہ بنائیں اس کو مرد، اور البتہ خلط مدد کر دیں ہم ان پر وہ چیز جس اشتباہ میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور البتہ تاکید سے استدعا کی گئی کئی رسولوں کے ساتھ تو اس سے پہلے، پس گھیر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے مسخرہ کیا تھا ان میں سے ما اس چیز نے تھے وہ اس چیز سے استدعا کرتے۔ رب پہلی سورت کے آخر میں توحید کا مسئلہ تھا، للہ ملک السماوات والارض الہ، اب اس میں توحید کا آغاز ہے، نام ہے الانعام، وہ آگے آئے گا، انزلنا من الانعام ثمانیۃ ازواج، وہ مویشی ہیں جن کا ذکر اپنے مقام پر انشاءاللہ زندگی رہی تو پرسوں آ جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، آسمانوں کا خالق وہ ہے، زمینوں کا خالق وہ ہے، اندھیرے اس نے پیدا کیے، نور اس نے پیدا کیے۔ کہتے ہیں راضی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ اور مولانا عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے بھی لکھا، اس میں رد ہے ثنویہ فرقے کا، ثنویہ مجوسیوں کا، جو یہ کہتے تھے کہ خالق دو ہیں، ایک کا نام ہے یزدان، دوسرے کا نام ہے اہرمن، ایک خالق خیر ہے، دوسرا خالق شر ہے، ایک خالق نور ہے، دوسرا خالق ظلمت، جیسے ہم کہتے ہیں ایک رحمان ہے ایک شیطان ہے، پر شیطان کو ہم کسی چیز کا خالق کیوں نہیں مانتے، خود مخلوق ہے۔ تو فرمایا کہ اندھیرے بھی اس نے پیدا کیے، نور بھی اس نے پیدا کیا، کوئی اور خالق ظلمت بھی نہیں، خالق نور بھی۔ پھر کافر اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے نہیں خدا نے تمہیں گارے سے پیدا کیا، پھر ایک میعاد مقرر کی تمہاری، جو ہر آدمی کی موت کا وقت ہوتا ہے، اور ایک میعاد اس کے ہاں مقرر ہے وہ دنیا کے ختم ہونے کی، کہ فلاں موقع پر سب دنیا فنا ہو۔ پھر شک کرتے ہو رب کی قدرت میں، آسمانوں میں بھی وہی ہے، زمینوں میں بھی وہی ہے، جانتے ہیں تمہارے مخفی چیزوں کو، کھلی چیزوں کو، جو کماتے ہو جانتے ہیں۔ فرمایا یہ اتنے ضدی ہیں کہ خدا کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی بے شمار دلیلیں آتی ہیں، کوئی ان کے پاس نشانی نہیں آتی رب کی نشانیوں سے مگر اعراض کرتے ہیں۔ آیت کے حصی بھی مراد لے لیے، معجزات، شق قمر کا معجزہ تھا نہیں مانا، معراج کا تھا نہیں مانا، درخت چل کے آئے نہیں مانا، اور بے شمار معجزے، اور مانوی سے مراد ہے قرآن کی آیتیں، جو بھی آیت آتی ہے نہیں مانا، بس یہ حق کو جھٹلا چکے جب آ چکا۔ ان قریب آئیں انبا نبون کی جمع، نبون کے معنی خبر، انباؤ کے لفظی معنی خبریں، اب لازمی معنی اس کا کرتے ہیں حقیقت، انجام، جس چیز کے ساتھ استدعا کرتے رہے اس کی حقیقت، اس کے انجام، وہ سب ان کے سامنے ہے۔ آگے رب تعالیٰ پہلے تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیب، ترغیب کا معنی نعمتوں کا یاد دلانا، رغبت دلانا۔ اللہ نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، روشنی پیدا کی، اندھیرے پیدا کیے، تم ہی پیدا کیا۔ اب آگیا ترہیب، ترہیب کا معنی ڈرانا، دھمکی دینا۔
کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک کی؟ یاد رکھنا قرن کے متعدد معانی آتے ہیں۔ ابن اسیر النہایہ میں، جوہری الصراح میں، مجد الدین فیروز آبادی قاموس میں رحمہم اللہ تعالی اجمعین، یہ اور دیگر اکابر فرماتے ہیں کہ قرن کا معنی ہے طائفۃ من الناس، لوگوں کا ایک گروہ جو ایک دور میں ہو۔ بعضے لکھتے ہیں جیل من الناس، جیل جیلتن کی جمع جس کے معنی تھا وہ لوگوں کے طائفے گروہ جو ایک دور میں ہوں، تو قرن کے معنی جماعت ہے۔ ہم نے پہلے تم سے ایسی جماعتیں ہلاک کی، زمین میں ان کو قدرت دی جتنی تم ہی نہیں دی، اے نزول قرآن کے وقت کے لوگوں۔ ہم نے آسمان سے ان پر بھیجا مدرار، یہ مدرار جو ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے مبالغے کا، مضراب کا معنی کثیر و ضرب، مدرار کے معنی کثیر و درہ یا درہ کے معنی بہنا، تو بڑا زور سے بہنے والا، یعنی ایسا ایسی بارش زور سے بہتی تھی، اور نہریں ہم نے بنائی ان کے نیچے چلتی تھی، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ ان کے گناہ تھے، ان کے بعد اور جماعتیں ہم نے پیدا کی۔ آگے رسالت کا مسئلہ بھی آیا کہ جیسے توحید کے منکر تھے، رسالت کے بارے میں شوشے چھوڑتے تھے، وہ آپ 15ویں پارے میں پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو پیغمبر ہے تو اوپر جا، اوپر سے کتاب لا، لنو میں نہ لے روکیے کا خطہ تو نزل علینا کتاب من السماء نہ، فرمایا اگر ہم تجھ پر کتاب اتار دیں کاغذوں میں لکھی ہوئی جیسے یہ ہمارے پاس ہے، اور اس کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھو لے ٹٹول لے، پھر بھی کافر کہیں گے یہ جادو ہے۔ ضد کا دنیا میں کوئی علاج، کوئی علاج۔ پھر انہوں نے کہا جی وقالو، کہا کیوں اس نبی پر فرشتہ نہیں اتارا گیا؟ یہ جو کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آتا ہے، تو فرشتہ آئے نا، ہمیں بھی تو نظر آئے۔ رب تعالیٰ فرماتے کہ فرشتے کے اتارنے کی دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ اصلی شکل میں فرشتہ نظر آئے، ان میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو دیکھ سکیں، فوراً ختم ہو جائے۔ فَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، فرشتے کو دیکھنا کوئی سہل بات تو نہیں ہے، اور اگر ہم اس فرشتے کو اتاریں اور کسی مرد کی شکل میں اتاریں تو یہ کہیں گے جی ہم نے تو مرد بڑے دیکھے، ہم تو فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر مرد کی شکل میں ہو تو لباسا جلبے تو ذرا بابا خلط ملط کر دیں، وہ جس اختلاف اور اشتباہ میں پڑے۔ آگے اللہ تعالیٰ کو تسلی دیتے ہیں گھبرائیں نہ، آپ سے پہلے جو رسول آئے ان سے بھی استضاء کی گئی، ان لوگوں کو جنہوں نے مسخرہ کیا تھا گھیر لیا، ماں یہ فائل حاقہ گھیر لیا، ماں کانوا یستہزئون، جس عذاب سے وہ استضاء کرتے تھے دنیا میں بھی آیا اور مرنے کے بعد بھی۔ کہہ دے سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کیسے تھا انجام مکذبین کا، تو کہہ دے کس کے لیے؟ وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں، تو کہہ دے للہ، اللہ ہی کے لیے۔ لکھی اس نے اپنے نفس پر رحمت، البتہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس یوم قیامت میں کوئی شک نہیں، وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لاتے، اور اسی کے لیے وہ مخلوق جو سکون حاصل کرتی ہے رات اور دن کو، اور وہ ذات سمیع ہے علیم۔ تو کہہ دے کہ اللہ کے غیر اور میں بناؤں ولی، جو اللہ فاطر السماوات والارض ہے، اور وہ زورتے منہ کھلاتا ہے اور نہیں کھلایا جاتا، تو کہہ دے بے شک مجھے حکم ہے یہ کہ ہو جاؤں میں اول من اسلم، پہلے ان کا جو اللہ کے سامنے جھکے، اور ہرگز نہ ہونا شرک کرنے والوں میں۔
تو کہہ دے بے شک میں خوف کرتا ہوں اگر نافرمانی کروں گا اپنے رب کی تو خوف کرتا ہوں عذاب یوم عظیم، وہ شخص جس سے پھیرا جائے اس دن عذاب، بس تاکید سے رب نے اس پر رحم کیا اور یہ کامیابی مبین ہوئی۔ اے مخاطب، اگر تجھے اللہ پہنچائے ضرر، فلا کاشف لہ الا ہو، نہیں دور کر سکتا اس کو مگر صرف وہ، اور اگر تجھے پہنچائے خیر پس وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ غالب اپنے بندوں پر اور حکمت والا خبردار ہے۔ تو کہہ دے ایو شین اکبر و شہادہ، کون سی چیز ہے بڑی عذر گواہی کے؟ تو کہہ دے اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہی کی میری طرف اس قرآن کی تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ذریعے اور اس کو بھی جس کو یہ پہنچے۔ کیا بے شک تم البتہ گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور الہ ہیں؟ تو کہہ دے میں نہیں گواہی دیتا۔ وہ کہہ دے پختہ بات ہے وہ الہ ایک ہی ہے، اور بے شک میں بیزار ہوں اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب کی پہچانتے ہیں اس کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لاتے۔ رب ابھی آپ نے پڑھا کہ ہم نے ان سے پہلے کئی جماعتیں ہلاک کی ہیں، فرماتے ان کو کہہ دو زمین میں چل پھر کر کے دیکھ لو، آخر تم تاجر پیشہ لوگ ہو، کبھی شام کو جاتے ہو کبھی یمن جاتے ہو، چل پھر کر کے دیکھو پہلے مکذبین کا حشر کیا ہو، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، ان کا کیا حشر؟ پھر آگے توحید، ان سے کہہ دے کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، ملک کس کی ہے، اختیار کس کا ہے، پیدا کس نے کیا، زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے، تو ان سے پوچھ۔ اگر یہ جواب نہ دے تو تو خود کہہ دے للہ، یہ سب خدا۔ اس نے اپنے لفظ پر رحمت لکھی، بڑا ارحم الراحمین، قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا کوئی شک نہیں۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا وہی ایمان نہیں لاتے، باقی مانتے۔ فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، بعض چیزیں ہیں رات کو سکون پکڑتی ہیں، پرندے ہوئے، بے شمار چیزیں رات کو آرام کرتی ہیں، اور بعض چیزیں ہیں کہ دن کو آرام کرتی رات کو پھرتی ہیں، چور ڈاکو وغیرہ اور ایسے کیڑے مکوڑے ریچھ گیدڑ وغیرہ۔ تو یہ رات کو سکون پکڑنے والی بھی اسی کی ملک دن ہے، بہت سے ملا۔ رب کافروں کا ایک وفد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا دیکھ تیری وجہ سے اختلاف پیدا، مکے میں ایک ہی ذہن کے لوگ تھے، اب باپ بیٹے کے اختلاف ہے، بھائی بھائی کے اختلاف ہے، بیوی خاوند کے اختلاف ہے، ذمہ داری سب کچھ، لیکن ہم پیشکش کرتے ہیں، وہ کیا؟ آپ اس سلسلے میں ہم بھی نرمی کریں، تو بھی نرمی کر، تو ہمارے اہلیہ کو مان، ہم تیرے الہ کو مانتے ہیں، رل مل کر کے صلح صفائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کہہ دے غیر اللہ اتخذ ولیا، اللہ کے بغیر اوروں کو میں اپنا کارساز بناؤں، رات کو، منات کو، عزا کو، ہبل کو۔ فاترے یہ لفظ اللہ سے بدل ہے، یہ اس کی صفت ہے، وہ رب جو آسمانوں زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، فاتر سماوات والارض بغیر نمونے اور مثال کے پیدا کرنے والا، اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا۔ آپ نے منطق کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ قضیہ سالبہ وجود موضوع کو نہیں چاہتا، سالبہ قضیہ وجود موضوع کو نہیں چاہتا۔ اب یہاں یہ نہیں ہوگا کہ رب کھاتا پہ کھلایا نہیں جاتا، اس کے لیے وہ طعام ثابت ہی نہیں، موضوع ثابت ہی نہیں، ولا جو طعام نہیں کھلایا جاتا۔ تو کہہ دے
مجھے حکم ہے کہ میں پہلے اللہ کے سامنے جھکوں۔ پہلے جھکنے کا یہ معنی جب مجھ پر وحی اتری ہے تو وحی اترنے کے بعد سب سے پہلے میں رب کے سامنے گردن جھکاؤں، پھر لوگوں کو ڈالوں۔ اور فرمایا ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ تو ان سے کہہ دے میں خوف کرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کا عذاب یوم عظیم سے، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ کسی اور کو ولی، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر ہرگز نہیں مانوں۔ جس دن من وہ شخص جس سے اس دن کا عذاب ٹھہرا گیا، اللہ نے اس پر مہربانی کی۔ وذالک القول۔ اے مخاطب، اگر تجھے اللہ ضرر پہنچائے تو اس کو اللہ کے بغیر دور کوئی نہیں کر سکتا، اگر تجھے راحت پہنچائے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنا قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث میں بھی یہ ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، مشکات میں آپ نے روایت پڑھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ردیف پچھلا سوار، آپ آگے تھے گدھے پر، میں پیچھے تھا۔ آپ نے اس موقع پر بھی تبلیغ نہیں چھوڑی، یا غلامو احفظ اللہ یحفظک، اے برخوردار اللہ تعالیٰ کے نگاہ کی حفاظت، حقوق کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرنا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو تو رب سے مانگ، وإذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگنی ہے تو رب سے مانگ۔ جان لے کہ تیرے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرر لکھا گیا ہے تو ساری کائنات جمع ہو کر اس کو ٹال نہیں سکتی، اور اگر تیرے لیے کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت لکھی گئی ہے تو ساری کائنات جمع ہو کر کے روک نہیں سکتی۔ جف القلم، قلم تقدیر سے جو رب نے لکھ دیا وہ جا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو اپنی کتاب فتوح الغیب میں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، وَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يَجْعَلَ هَذَا الْحَدِيثَ شِعَارَهُ وَدِسَارَهُ۔ شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو بدن کے ساتھ لگے، دسار اس کو کہتے ہیں جو اوپر ہو، یعنی اپنے ظاہر اور باطن کا لباس اس حدیث کو بنا۔ اللہ کے بغیر جو کسی اور سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کا ایمان رب پر نہیں۔ سید علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، جس کو دنیا داتا گنج بخش کہتی ہے، ان کی اپنی کتاب ہے کشف المحجوب۔ کشف المحجوب کتاب ہے، فارسی میں ہے، اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ اس میں حضرت فرماتے اپنے مرید اور شاگرد کو خطاب کر کے، یاد رکھ اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی گنج بخش ہے نہ کوئی رنج بخش ہے، گنج بخش بھی نہیں اور رنج بخش بھی نہیں، یہ کشف المحجوب ہے۔ تو قرآن، سنت اور اکابر کی عبارتیں توحید سے بھری پڑی۔ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر غالب ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو کہہ دے غالب اپنے بندوں پر، حکمت والا بھی ہے، خبیر۔ ایک اور شوشہ کفار نے چھوڑا، کہنے لگے ایسا کر، تو کہتا ہے میں نبی، دعویٰ کرتا ہے، مدعی کو گواہ پیش کرنا ہے۔ گواہ پیش کرنا، کون تیرا گواہ ہے؟ کوئی چودھری لا، سردار لا، خان لا، وڈیرا لا، کوئی لگانا، کون تیری ایسے نبوت کی گواہی دے گا؟ تو بغیر ہم گواہوں کے مان لیں۔ اس کا جواب کہہ دے ایو شین اکبر و شہادت، اللہ کی ذات سے بڑی چیز کیا ہے، بڑی شے کیا ہے کہ وہ میری شہادت ہے۔ قل اللہ شہید بینی و بینکم،
اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. بات سمجھنا، اللہ کی گواہی یہ ہے. آگے آپ پڑھیں گے سورہ یونس میں، وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، نبوت سے پہلے کا 40 سال کا زمانہ میں نے تم میں گزارا ہے. باپ کا سایہ بھی نہیں، دادے کا بھی نہیں، ماں کا بھی نہیں، کوئی بڑا بھائی نہیں، بہن نہیں. ایسے بچے آوارہ ہو جاتے ہیں. تو مجھے جو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہے اور عصمت کی زندگی عطا فرمائی ہے، تو یہ میری صداقت کی گواہی نہیں، رب ہی نے تو مجھے معصوم بنایا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو میرے ہاتھ پر معجزات صادر فرمائے، شق قمر کا بھی تم نے دیکھا، اور بھی، تو یہ رب کی گواہی نہیں. اور وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن رب نے میری طرف بھیجا، یہ قرآن گواہی نہیں. اس لیے بھیجا تمہیں بھی ڈراؤں اور جن کو پہنچ. کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور گواہ ہیں؟ تم لاؤ نا گواہ. اگر تم لاتے ہو کوئی ادھر ادھر کے مسخرے اکٹھے کر کے، تو کہہ دے لا شک میں اللہ کے بغیر کسی کی الوہیت کا گواہی نہیں دیتا. انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. اور گواہ فرمایا اگر گواہ مانگتے ہو تو اہل کتاب دیجیے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ بھی تو گواہ ہے. ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. ماننے والے مانتے ہیں، وہ بھی گواہ ہے. تو گواہی اور کیا چاہیے؟ خدا کی گواہی ہے، اہل کتاب کی ہے، معجزات کی ہے، پاک دامن زندگی کی ہے، اور کیا گواہ مانگے؟ اور کون زیادہ ظالم اس سے جس نے افترا باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا یا تکذیب کی اس کی آیات کی. بے شک شان یہ ہے لا یفلح الظالمون، ظالموں کو فلاح نہیں. اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہے تمہارے شرکاء وہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے؟ پھر نہ ہوگا فتنہ تو ہم فریب ان کا، معذرت ان کی، نہ ہوگا فریب ان کا، مگر یہ کہ کہیں گے واللہ قسم اللہ کی جو رب ہے ہمارا، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہ تھے. انظر کیسے جھوٹ بولو نے اپنی جانوں پر، اور غائب ہوگی ان سے وہ چیز جو افترا باندھتے. اور ان میں کچھ وہ ہیں کہ کان رکھتے ہیں تیری طرف، اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے، اس سے کہ قرآن کو سمجھے، اور ان کی کانوں میں ڈھاک. اور اگر دیکھیں ہر نشانی کو تو ایمان نہیں لائے. حتیٰ کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں تیرے ساتھ، کہتے وہ جو کافر ہیں نہیں ہے یہ قرآن مگر اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں، اور وہ منع کرتے ہیں قرآن سے. وَيَنْأَوْنَ، اور دور ہوتے ہیں اس سے، بعید ہوتے ہیں اس سے، اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں شعور رکھتے. اور اگر دیکھے تو جس وقت کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، بس کہیں گے کاش ہمارے لیے کہ ہم لوٹائے جائیں، اور نہ تکذیب کریں اپنے رب کی آیات کی، اور ہو جائیں ہم مومنین سے. بلکہ ظاہر ہوگی ان کے لیے وہ چیز جس کو چھپاتے تھے اس سے پہلے. اور اگر یہ لوٹائے جائیں، البتہ لوٹے اس چیز کی طرف جس سے ان کو روکا گیا ہے. انہم لکاذبون، ہیں جھوٹے. اور کہا انہوں نے نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، اور ہم نہیں کھڑے کیے جائیں گے. اور اگر دیکھے تو جس وقت کھڑے کیے جائیں گے رب کے سامنے، رب تعالیٰ فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے بھلا کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم. فرمائے گا رب تعالیٰ پس چکھو عذاب کو، بس اب اس کے جو تم کفر کرتے ہیں. رب اوپر مما تشرکون میں شرک کا رب تھا، آگے بھی انہیں مشرکین کا رب. تفسیریں جہاں مشہور دو ہیں. ایک وہ تفسیر ہے جو امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر بہت سے مفسرین نے کی ہے، اس کو سمجھیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مصداق ایک ہی گروہ ہے. ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے،
اس سے جس نے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا جھوٹ کا، اے بنسبت شریک الہ، اللہ تعالیٰ کی طرف شریک کی نسبت کی، یا اس نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا۔ تو یہ ایک ہی گروہ ہے مشرکین کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شریک کی نسبت کرتا ہے، رب پر جھوٹ بولتا ہے اور اس کی آیتوں کی تکذیب کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، آلوسی رحمہ اللہ تعالی، راضی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جہاں ایک طبقہ نہیں دو طبقے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا میں ایک گروہ، یعنی بالفرض میں اگر نبی نہ ہوں، ہے تو نہیں ایسی بات میں نبی ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نبی ہوں، تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے؟ اور اگر یہ شک نہیں اور یقیناً نہیں تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ کذب بیایا۔ تو ان کے نزدیک یہاں دو طبقے ہیں۔ یہ کوئی ساتھ تعبیر کر دے میں نے کیا کہا، دو تفسیر تاکہ آئندہ آپ کو الجھن نہ رہے۔ یہاں پر جو دو تفسیر، ایک علامہ سیوطی رحمہ اللہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ومن اظلم، اس کے ایک ہی گروہ مراد، اور وہ کیا ہے؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ نسبت شریک ہی لے، کذبا یعنی اللہ کی طرف شریک کی نسبت کی یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اور حافظ ابن کثیر وغیرہ کثیر رحمہ اللہ، امام راضی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو گروہ تھے، ایک یہ کہ ومن اظلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو ہوں نبی، لیکن بالفرض اگر میں نبی نہ ہوتے مجھ سے بڑا ظالم کون ہے کہ میں کہوں میں نبی ہوں، اور اگر میں نبی ہوں اور تم نہیں مانتے ہو تو تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ دونوں تفسیریں سمجھ آ گئی، حوالے بھی پیش نظر رہے۔ بے شک شان یہ ہے کہ ظالموں کو پناہ نہیں ہو۔ آگے قیامت کا اس بات ہے، کیونکہ جیسے وہ توحید کا انکار کرتے تھے، رسالت کا کرتے تھے، زوردار الفاظ میں وہ قیامت کا انکار کرتے۔ جب ان کو ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر کہیں گے ان سے جو مشرک ہیں، کہاں ہیں تمہارے شریک؟ نفس الامر میں تو نہ تھے، لیکن الذین کنتم تزعمون، وہ جن کو تم شریک سمجھتے تھے اپنے ذات میں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نہ ہوگا ان کا فریب، ان کی معذرت، ان کا مکر، مگر یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرک سے بڑا بے حیا کوئی نہیں، مشرک سے بڑا بے حیا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت ہے، قیامت کا دن ہے، وہاں بھی یہ قسم اٹھا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ اس سے بڑا بے حیا اور کون؟ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اور غائب ہوگی ان سے وہ چیز جو افترا باندھتے تھے۔ نہ لات نے لات اڑائی، نہ عزا نے کچھ کیا، منات نے کچھ کیا۔ فرمایا ان میں کچھ وہ ہیں یستمعون ہوئی۔ شرح والے لکھتے الاستماع گوش داشتن، کان رکھنا۔ سننا اس کا لفظی معنی نہیں ہے، کان رکھے استماع، ہاں لازمی معنی سننے کے آتے ہیں، کان رکھتے، اس لیے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ ہمیں کوئی اعتراض کی چیز مل جائے، اور ہم نے ان کے دلوں پر اکنہ کنان کی جمع پردے ڈالیں کہ اس کو سمجھیں، کانوں میں ڈانٹیں لگائیں، اور اگر ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو ایمان نہیں لائیں۔ جب آپ کے پاس آتے جھگڑا کرنے کے لیے، کہتے ہیں کافر ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا اساطیر، اسطورۃ کی جمع، جیسے اکاذیب، اکذوبۃ کی، اضاحیق، الحوقۃ کی، اعاجیب، عجوبۃ کی، یہ کہانیاں پہلے لوگ، جیسے آج کل ناول ہوتے ہیں نا، ناول قصے، تو کہنے لگے یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی تو ہیں۔ بے شک قرآن میں قصے بھی ہیں، نیکوں کے بھی ہیں،
بدوں کے لیے، لیکن مال قصہ نہیں، عبرت کے لیے۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، فکر کریں گے۔ یہاں ضمنی طور پر ایک بات سمجھنا، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یہ 3 کتابیں بہت اہم ہیں۔ پہلی کتاب ہے قصص القرآن، مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحم اللہ تعالی، یہ قصص القرآن 4-5 جلدوں میں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو واقعات آتے ہیں ان کو پوری تفصیل دیتے ہیں بارہانا۔ فضلائے دیوبند میں سے جمعیت علماء ہند کے ناظم سے بہترین مقرر سے ہم نے ان کی تقریریں سنی۔ دوسری کتاب عرض القرآن، عرض القرآن مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی، 2 جلدوں میں۔ جہاں بھی قرآن کریم میں کوئی کسی زمین کا ذکر آئے گا وہ جغرافیے کے لحاظ سے اس زمین کا محل وقوع تاریخی طور پر بتائیں گے کہ یہ زمین کہاں تھی، یہ کیا تھا۔ یہ اس کو سمجھنے کے لیے عرض القرآن کی ضرورت ہے۔ تیسری ہے لغات القرآن، مولانا عبدالرشید عثمانی رحمہ اللہ تعالی۔ ایک عبدالرشید نعمانی، وہ زندہ ہے کراچی میں، یہاں بھی ہمارے پاس آتے جاتے ہیں۔ یہ ہیں عبدالرشید عثمانی، وفات پا چکے۔ ان کی کتاب ہے لغات القرآن، وہ قرآن کا ایک لفظ لیں گے، اس کے معنی بتائیں گے کہ یہ اس مقام پر اس معنی میں۔ عربی میں قرآن پاک کی لغات کے لیے مفردات و راغب اصبہانی بڑی کتاب ہے، عربی میں ہے۔ لم یصنف فی الباب مثلہ، تو عربی میں وہ ہے، اردو میں یہ لغات القرآن، یہ مولانا عبدالرشید عثمانی۔ اچھا، اب دیکھیے یہ بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ رب تعالیٰ نے پہلے مرحلے پر ان کے دلوں پر مہریں نہیں لگائی، کانوں میں ڈانٹے نہیں لگائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر میں جو حضرات موجود تھے اور میں نے سورہ حامیم سجدہ نکال کر کے بات بتائی تھی، اسی کتاب میں یاد ہوگا نا ان حضرات کو۔ اچھا، اوپر تھا قرآن پاک کا ذکر کہ ہم نے یارفون کتاب کا ذکر ہے کہ پہچانتے اس کو جس طرح کے اپنے بیٹوں کو حاضل قرآن کے لفظ سے وہ اوحی الیہ حاضل قرآن، اور اسی قرآن کے متعلق انہوں نے کہا کہ ان حاضا ما حاضل قرآن الا اساطیر الاولین، یہ آگے ضمیر اسی قرآن کی طرح وہم ینأون عنہ، یہ قرآن سے روکتے۔ کیسے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ وینأون عنہ، اور خود اس سے دور ہوتے ہیں۔ وہ آپ نے کنز الدقائق میں انائی کل قریب کا لفظ پڑھا کہ خطیب سے جو دور ہو وہ بھی اجر میں قریب لوگوں کی مانے، تو دور ہٹتے ہیں اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو وما یشاء۔ اے مخاطب، ولو ترا، لو شرطیہ ہے، اس کی جزا محذوف ہے کہ آپ کو جلالین تک میں ملے گی انشاءاللہ خلص ہے۔ ولو ترا اذ وقفوا علی النار لترا امرا عظیما، لترا امر، بعض امرا فظیعا نکالتے ہیں، بعض لرأیتا نکالتے ہیں، مفہوم سب ہے۔ بس کہیں گے یا لیتنا، کاش کہ ہم لوٹائے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ یہ نکذبہ کی نسب کس سے آئی ہے؟ نکونا کی نسب کس سے آئی ہے؟ تفسیر کشاف، بیضاوی، روح المعانی، ابو سعود وغیرہ تفسیروں میں یہ لیتا جو ہے تمنی،
یہ ولا نکذب جواب تمنی ہے، تو جواب تمنی پر نصب آتی ہے۔ اسی طرح نکونا اس پر عطف ہے، جواب تمنی کی وجہ سے نصب آئی۔ فرمایا بلکہ ان کے لیے ظاہر ہوگی جو چیز پہلے چھپاتے تھے، پہلے چھپائیں گے، پھر گویا کہ ان کے سامنے وہ سب چیزیں آئیں گی۔ ولو ردو، اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے تو لوٹے اس چیز کی طرف جس سے ان کو روکا گیا ہے، اور بے شک یہ کاذب ہے۔ دیکھیے ہم بیمار ہوتے ہیں، بیماری کے بعد ہم بیماری میں جب اپنی زندگی سے مایوس ہوتے ہیں تو کرتے ہیں اللہ 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 اللہ، ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ شبلی بغدادی آ گئے رحمہ اللہ تعالی، ہاں، اور پھر وعدے کرتے ہیں اے اللہ ہمیں صحت ہوئی تو یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ جب تندرست ہوتے ہیں تو علامہ کما کام سب بھول گئے۔ یہی انسان تو ہے، اگر اس کو دنیا میں لوٹا دیا جائے پھر بھی وہی کام کرے اپنی بدفطرتی کی وجہ سے جو پہلے کرتے تھے۔ وہ نام لگا قیامت کا انکار کیا، وکالو ان حیا کی زمین راج بسوئے حیات، قرین اس کا اللہ حیات ہونا، نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم نہیں دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اے مخاطب اگر تو دیکھے اذ وقفوا علی ربہم لرأیت امرا عظیما، رب تعالیٰ فرمائیں گے الیس ھذا کی مشار الیہ مبعوثین میں جو لفظ باس ہے، باس، کیا یہ باس اٹھایا جانا حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں حق، ہمارے رب کی قسم حق ہے۔ فرمایا چکھو عذاب بما کنتم تکفرون۔ تحقیق سے خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئے گی قیامت اچانک کہیں گے ہائے افسوس ہم پر اس چیز کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی قیامت کے بارے میں، اور وہ اٹھا رہے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ خبردار برا ہوگا وہ بوجھ جس کو اٹھا رہے ہوں، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ کیا آپس تم نہیں سمجھتے؟ تاخیر سے ہم جانتے ہیں بے شک شان کی ہے کہ البتہ تجھے غم میں ڈالتی ہے وہ چیز جو یہ کہتے ہیں، بس بے شک وہ تجھے نہیں جھٹلا رہے لیکن ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور البتہ تاخیر سے جھٹلائے گئے کئی رسول تو اس سے پہلے، بس انہوں نے صبر کیا اس چیز پر کہ ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو اذیت دی گئی، یہاں تک کہ آئی مدد ہماری۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور البتہ آ چکی ہے تیرے پاس پیغمبروں کی خبر۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہے کبرا شاک گزرتا، بھاری گزرتا تجھ پر ان کا اعراض، بس اگر تو طاقت رکھتا ہے اس کی کہ تلاش کرے نفقاً سرنگ فی الارض زمین میں، اور سلماً یسیری آسمان میں، بس لائے تو ان کے پاس نشانی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ ان کو جمع کر دیتا ہدایت پر، بس ہرگز نہ ہونا جاہلین میں سے۔ پختہ بات ہے، قبول کرتے ہیں وہ لوگ، مانتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، اور مردے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جائیں۔ اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتارے گی اس پر نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ تو کہہ دے بے شک اللہ تعالیٰ قادر اس پر کہ نازل کرے نشانی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہیں ہے کوئی جانور زمین میں، نہ پرندہ اڑنے والا دو پروں سے، مگر وہ مخلوق ہے تمہاری جیسی۔ ما فرطنا، نہیں کوتاہی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کے سلسلے میں، پھر اپنے رب کی طرف وہ یحشرون اور جمع کیے جائیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، صم بہرے ہیں، مکمن گونگے، پھر ظلمات اندھیروں میں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو بہکار ہے اور جس کو چاہے تو کرے صراط مستقیم۔ تو کہہ دے بتاؤ تو اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، جائے تم پر قیامت، کہ اللہ کے بغیر کو تدعونا پکارو گے اگر ہو تم سچے، بلکہ اسی کو پکارو گے تم، پس وہ دور کرے گا اس چیز کو
کہ تم نے پکارا اس کو اس کی طرف اگر اس نے چاہا، اور بلا دو گے تم ان کو جن کو تم رب کا شریک بنایا۔ ربط واضح۔ اوپر قیامت کا ذکر تھا کہ یہ قیامت کو نہیں مانتے، آگے اسی قیامت کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو یعنی قیامت کو جھٹلایا نقصان میں ہے، حتیٰ کہ قیامت اچانک آئے گی تو یہ افسوس کریں گے، یا حسرتن علی ما فرطنا، فرطا جو فرط و تفریط باب تفعیل کے معنی کوتاہی کرنا، افراط باب افعال کے اور اس کے معنی زیادتی کرنا، تو ہم نے جو قیامت کے بارے میں کوتاہی کی اس پر افسوس، اور اپنی پیٹھوں پر یہ گناہ اٹھا رہے۔ وزر کے معنی بوجھ، وزیر کو اس لیے وزیر کہتے ہیں کہ یہ قوم کا بوجھ اٹھاتا ہے، ذمہ داری تو بوجھ اٹھائے۔ آپ یہ کیسے اٹھائے ہوں گے؟ اسی طور پر بھی اور مانوی طور پر، اسی طور پر جس نے مثلا جانور چرائے اس کی گردن پر ہوں گے، کپڑے لیے اس کی گردن پر ہوں گے جیسے بخاری کی روایت میں، اور مانوی طور پر یہ ہے کہتے بھی میری گردن پر قرض کا بوجھ ہے۔ اب ویسے تو کوئی شے نہیں نظر آتی لیکن وہ ذمہ داری تو ہوتی ہے، میرے ذمہ بچوں کا بوجھ ہے، اب بوجھ تو کمر پر نہیں رکھا ہوا لیکن ذمہ داری۔ فرمایا برا ہوگا وہ بوجھ اٹھائے رہے، فرمایا قیامت حق ہے، دنیا کی زندگی نہیں مگر لعب اور لہو، ان دونوں لفظوں کا فرق یہی سمجھیں۔ لعب کہتے ہیں کھیل کو جس میں آدمی خود مصروف، لہو کا معنی کنارے پر کھڑا تماشا دیکھ۔ دنیا دو ہی چیزیں، ایک ہے کھیل ایک ہے تماشا۔ بعض لوگ ہیں کوٹھیوں والے، کاروں والے اور باغوں والے، دکانوں والے، کارخانے والے، وہ تو دنیا کے کھیل میں لگے، اور ہم اور آپ تم بدلے میں سمن اور اگرچہ ہو وہ خرید، اور نہیں چھپاتے ہم اللہ کی گواہی کو، انا بے شک اذن اس وقت اگر اللہ کی گواہی کو چھپائیں تو گناہگاروں میں سے۔ بس اگر ہوشیرا اطلاع پائی گئی کہ بے اس بات پر کہ وہ دونوں مستحق ہیں گناہ کے، بس دو اور کھڑے ہوں ان کی جگہ، ان لوگوں میں سے استحق علیہم کہ ان کا حق دبایا گیا ہے، اولیاء نے جو قریب تر ہوں، بس قسم اٹھائیں اللہ کی، البتہ ہماری گواہی زیادہ احق ہے ان کی گواہی سے، اور ہم نے تجاوز نہیں کی، بے شک ہم اس وقت اگر ہم تجاوز کریں تو ظالمین میں سے ہوں گے۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ لائیں وہ گواہی کو اعلیٰ وجہ اس کے طریقے پر، یا یہ کہ خوف کرے اس سے کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں بعد ان کی قسموں کے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور سن لو تم، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم فاسق۔ رب پہلے ان چیزوں کا ذکر تھا جو حصی طور پر حرام تھی، اب ان چیزوں کا ذکر ہے جو مانوی طور پر حرام۔ پہلے محسوسات تھی، اب مانویات، مانوی طور پر کہ جس چیز کا سوال نہیں کرنا ایسی چیزوں کا سوال کرنا، ان کے بھی قریب مت۔ اے ایمان والو نہ سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں، اگر تمہارے سامنے ان کو ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں بری لگے، سوال کرو گے قرآن کے نزول کے وقت ظاہر کر دی جائے، پہلے جو ہے معاف۔ اچھا اب یہاں تفسیروں میں آپ کو بڑا کچھ ملے، تفسیر مظہری، تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل، روح المعانی، ابن جریر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی چیز ہے۔ مثال کے لیے میں دو تین باتیں عرض کرتا ہوں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، واز فرماتے تھے، ایک شخص اٹھا کہنے لگا جی من ابھی، یہ بتائیں میرا باپ کو۔ اب ظاہر بات ہے کہ جاہلیت میں بڑا کچھ ہوتا تھا، اب وحی کے ذریعے آپ صحیح باپ کا نام بتا دیں اور مشہور کسی اور کی طرف ہو تو کتنی بری بات ہے۔ نزول وحی میں تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ایک شخص نے آپ بات فرما رہے ہیں، ایک شخص نے کہا اے ناقاتی، یہ بتائیں کہ میری اونٹنی کہاں ہے؟ اب آپ تو بات فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم ہے تیری اونٹنی کا۔ ابن لسیت اس کا نام تھا، سواد کے ساتھ، ابن لسیت۔ قسطلانی نے ارشاد الساری میں اس کا نام ذکر کیا ہے۔ منافق بڑ کرتا ہوا نکلا، کہتا ہے یخبرنا بخبر السماء ولا یدری این ناقتی، ہم یہ آسمان کی باتیں سناتا رہتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا نہیں ہے کہ میری اونٹنی کا۔ وہی اتری، آپ نے فرمایا بلاؤ، بلایا گیا، فرمایا بندہ جی نفسی بھی یدی ہے، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھے کوئی علم نہ تھا۔ جاءنی جبرائیل فاخبرنی آنفا، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تیری اونٹنی فلاں مقام پر جھاڑیوں میں پھنسی۔ اب یہاں دیکھیے باتیں دین کی ہو رہی ہے، کوئی کہتے میری اونٹنی کہاں۔ ایک شخص نے سوال کیا معافی بطن ناقتی، میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا۔ سلمہ ابن سلامہ ابن وقش، سلمہ ابن سلامہ ابن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے۔ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں، آپ سے مت پوچھو، نظوت علیہ، تو نے اونٹنی کے ساتھ بدی کی ہے اور اس کے پیٹ میں تیرا نطفہ۔ بریلوی حضرات نے اس روایت کو ادھورا پکڑ لیا، کہتے دیکھو تم کہتے ہو کہ نبی محفل ارحام نہیں جانتے، یہاں تو آپ کا خادم بتلا رہا ہے۔ خادم کہتے ہیں کہ نظوت علیہ، لیکن یہ ان کی نادانی۔ مستدرک کے حاکم میں روایت ہے، حوالے ہم نے درج کر دی ازالت الریب میں، وہاں دیکھ لینا، اور بھی کتابوں کے حوالے اس میں درج۔ یہ صحابی کا یہ جواب جو تھا جواب نہیں ہے، ناراضگی کے ساتھ، معاف رکھنا گستاخی بات۔ اب درس ہو رہا ہے، کوئی صاحب آپ نے مجھے یہ تھے کہ آپ نے رات کو کیا کھایا، میں نے کہا تمہارا سر کھایا۔ اب یہ جواب تو نہیں ہے نا، یہ ناراضگی ہے کہ میں نے ساگ کھایا، کڑی کھائی، دال کھائی، گوشت کھایا، کچھ بھی کھایا، غیر متعلق بات ہے، تمہارا سر کھایا۔ تو صحابی کا یہ جواب اس انداز میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلمہ فحشت بالرجل، تو نے یہ بڑی خوش گوئی کی بات ہے، آپ نے اس صحابی کی بات کی تردید کی، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو ایسے بے موقع سوالات جو ہیں یہ مانوی حرام ہے، ہم کہ ہر بات کو انسان تحریر سمبٹ بنا دے، تحریر کندیا بنا دے، سوال کابری بنا دے، سوال باسولی بنا دے، چابا شبہ بولا ماں بداوے، تو ایسا ہر موقع پر نہیں ہے۔ دوسرے کے وقت کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، وقت پڑا ہے پر میں چیزوں کو بھی ملحوظ۔ قد سالہ قوم، تحقیق سے قوموں نے تم سے پہلے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا، پھر ہوگے منکر۔
پھر ان کے منکر، وہ آپ کو یاد ہے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے رب کو پکار تو ہمارے لیے یمبت لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها، اور اس قسم کے لاجانی سوالات آگے. اور بعض چیزیں ایسی تھی کہ لوگوں نے از خود حرام کر دی تھی، ان کو کہتے تحریمات خود ساختہ، رب نے نہیں کی تھی. تحریمات خود ساختہ رب نے وہ حرام نہیں کی. یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے. بخاری شریف میں رئیس التابعین حضرت سعید ابن مسیب ابن حزم رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر ہے. بخاری کتاب و تفسیر. بحیرہ کہتے ہیں اس جانور کو، مادہ جانور کو، اور اس کا دودھ غیر اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، گائے، بکری، بھینس وغیرہ. کہتے تھے کہ یہ لات اور لات کو ماننے والے مجاور پیئیں گے اور کوئی نہیں پیے. صاحبہ کہتے تھے اس جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس کو چھوڑ دیا ہوتا تھا. جیسے یہ بازاروں میں آپ گائیں دیکھیں گے بہت سی، یہ جاہل لوگوں نے اپنے ولیوں کے نام پر چھوڑ دیے، یہ صاحبہ. وسیلہ کا معنی ایسی گائے یا اونٹنی کہ پہلے مادہ بچہ جنا، مادہ، اس کے بعد پھر حمل ہوا، پھر مادہ بچہ جنا. تو وصلت انسا بالانسا، مادہ کو مادہ سے ملایا، درمیان میں نانا پیدا ہوا. ایسے جانور کو کہتے تھے وسیلہ. اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ یہ اب 2 بچیاں ہو گئی ہیں، نسل چلتی رہے گی، اس کو لات، منات، عزا کے نام پر چھوڑ. ہاں ویسے نر جانور کو کہتے تھے کہ مثلا اونٹ ہوتا تھا، سنڈا ہوتا تھا، بیل ہوتا تھا، بکرا ہوتا تھا، وہ 10 ماداؤں کے ساتھ جفتی کر کے ان کو حاملہ بنا دیتا. تو کہتے تھے اب اس کی ڈیوٹی پوری ہوگی، یہ لات کے نام پر یہ آزاد ہے. تو ہم اس لیے کہتے تھے کہ ہما زہرہ، اس نے اپنی پیٹھ کو بچا لیا ہے بوجھ لادنے سے یا سوار ہونے سے، ڈیوٹی دے دی اس نے اپنی. یہ ان کے تحریمات سے خود ساختہ. فرما اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی، لیکن کافر افترا باندھ کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا اکثر ان کے لا جاتے. جب ان سے کہا جاتے آؤ طرف اس کے ما انزل اللہ بالرسول، تو کہتے ہیں ہم کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا، کہ اگر کہ ان کے آبا لا یعلم ہو، کوئی شے جانتے نہ ہو، ہدایت نہ ہو. دوسرے پارے میں قدر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں تقلید حرام اور تقلید حلال. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ اس کی گنجائش ہوتی ہے. ایسی تقلید قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اجماع امت کے خلاف، وہ حرام. ایسی تقلید جہاں قرآن میں کچھ نہیں، حدیث میں نہیں، ایمان کی بات کو مانا جائے اس خیال سے کہ مجتہد ہے، اور المجتہد یخطئ ویصیب، یہ تقلید تمام مسلمان فرقوں میں اب تک چلی آتی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اس کے جواز میں کلام کرنا پرلے درجے کی نادانی ہے. الکلام المفید میں نے مبسوط بات کر دی ہے. دیکھیں آگے فرمایا ایمان والو، تم پر تمہاری جانیں بچانا لازم ہے. جو گمراہ ہوا تمہیں ضرر نہیں دے گا جب خود تم ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، خبر دے گا جو تم کرتے. ایک شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت مجھے اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ تبلیغ کرنی ہم پر ضروری ہے. کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
لازم ہے تم پر اپنی جانیں بچانا، اپنی جانیں بچاؤ، نہیں ضرورت دے گا تمہیں منزلہ جو گمراہ، تو معلوم ہے کہ اپنی جان کی فکر کرو، دوسرے کی فکر کی کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے آگے کا جملہ چھوڑ دیا، اذا اہتدیتم، جب خود تم ہدایت پر ہو تو جو شخص امر بالمعروف نہیں کرتا، نہی عن المنکر نہیں کرتا، وہ اہتدیتم کا مصداق کب ہے؟ اذا اہتدیتم کا مصداق تو تب ہوگا نا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ ہاں یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب دیکھے شخن مطاعن کہ بخل کی لوگ اطاعت کرتے ہیں، وہ دنیا موسرتن، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہون متبعن، اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وہ ایجاب و کل ذی رائن بے رائے ہی، ہر آدمی اپنی رائے پر گھمنڈ کرتا ہے، ایسے موقع پر فعلیکم انفسکم، اپنی جانوں کی فکر۔ ابو داؤد مستدرک مسند احمد میں روایت ہے۔ فرمایا اللہ خبر دے گا جو تم کرتے، رب آخرت میں تو خبر دے گا۔ دیکھو آگے ایک واقعہ ہم بتاتے ہیں کہ دنیا میں بھی رب نے حقیقت واضح کر دی، خبر دے دی واقعی۔ پہلے تو نا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُم، اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا یا لوٹنے کی جگہ کما مرہ، وہاں تو خبر دے گا ہی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات پیدا کیے کہ حقیقت کی خبر دنیا میں بھی۔ اب واقعات ذرا توجہ سے سنیں، تمام تفسیروں میں یہاں یہ واقعہ موجود ہے۔ 3 آدمی سفر میں تھے، بدیل ابن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بدیل دال سے بھی لکھ دیتے، بدیل ذات کے ساتھ بھی لکھ دیتے، یہ مسلمان تھے۔ ان کے 2 ساتھی تھے، عدی ابن بدہ اور تمیم داری، یہ دونوں اس وقت مسلمان تھے۔ بدیل ابن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، عدی ابن بدہ اور تمیم داری یہ اس وقت مسلمان نہ تھے، بعد تو مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تینوں سفر میں تھے۔ بدیل ابن ورقہ بیمار ہوئے، ان کو اپنی زندگی سے مایوسی ہوئی، پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے کاغذ پر اپنے مال کی فہرست بنائی کہ میرے پاس یہ مال ہے، اور اپنے سامان کے اندر وہ کاغذ رکھ دیا۔ مرتے وقت اپنے ساتھیوں سے کہا یہ میرا سامان میرے گھر والوں کو پہنچا دیں۔ خیر وہ مر گیا بیچارہ، انہوں نے سامان پہنچا دیا، باقی تو سارا سامان پہنچا دیا۔ ایک جام پیالہ تھا چاندی کا، محوضا بالذہب، اوپر سونے کا پانی چڑھایا ہوا، اس کا بڑا وزن تھا، وزنی پیالہ تھا۔ وہ دونوں نے ساز باز کی، وہ خرد برد کر دی۔ پہلے تو کچھ دن تک موت کا صدمہ تھا، یا کسی کو سامان کی فکر تھی، رونے دھونے میں وقت لگا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سامان کھولا تو اس میں پیالہ نہ ملا، فہرست مل گئی ان کو، پیالہ نہیں۔ انہوں نے ان کو بلا کر کے کہا کہ جس وقت وہ بیمار ہوا تھا اس نے کوئی علاج پر بھی خرچ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کسی کو کوئی چیز تحفۃً ہدیۃً صدقے کے طور پر دی ہے؟ کہا نہیں۔ جب وہ مر رہا تھا، بیمار تھا، وہ اکیلا بھی رہا ہے کہ تم پاس رہے؟ کہنے لگے ہم پاس ہیں۔ کہنے لگے دیکھو یہ اس کے ہاتھ کا روپا ہے، اس میں جام لکھا ہوا ہے،
کسی کو صدقہ بھی نہیں دیا، تحفہ بھی نہیں دیا، علاج پر بھی نہیں خرچ کیا، اور تم کہتے ہو کہ ہم پاس ہی تھے، تو وہ جان کہاں؟ انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ جو سامان تھا ہم نے لے دیا ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ جن کا میت جن کے گھر وفات ہوئی تھی بدیل ابن ورقا کے رشتہ داروں میں کوئی شادی کا مسئلہ پیش آیا، زرگر کے پاس گئے کوئی زیور بنانے کے لیے، تو وہاں ایک پیالہ رکھا ہوا نظر آیا، بڑا پیالہ تھا۔ کہنے لگے یہ بڑا پیالہ ہے، کہاں؟ ہم نے عدی ابن بردا اور تمیم داری سے خریدا۔ یہ میت کے وارث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ حضرت انہوں نے تو زیادتی کی ہے، وہ پیالہ فلاں زرگر کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں سے۔ حقیقت کھل گئی اور ان کو پیالہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ یہاں بیان کرنا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری آپس میں گواہی جب حاضر ہو تم میں کسی پر موت، وصیت کے وقت دو ہوں عدل والے تم میں سے ہوں مسلمان، یا دو اور ہوں تمہارے غیر، جیسے یہاں دو تھے اس وقت مسلمان نہ تھے، جب کہ تم چلتے ہو زمین میں پہنچے تمہیں مصیبت موت کی، ان دونوں گواہوں کو روکو، وصیوں کو، من بعد صلاۃ، جلالین تک میں آپ کو ملے گا بعد صلاۃ العصر کا لفظ، کیونکہ ان لوگوں کا معمول یہ تھا، عادت یہ تھی کہ عصر کے بعد لوگوں کو قسم دیتے تھے، تو صلاۃ عصر کے بعد بس وہ دونوں قسم اٹھائیں۔ کب قسم اٹھائیں؟ اے وارثو اگر تمہیں شک، قسم ان الفاظ سے اٹھائیں، لا نشتری بھی، اس قسم کے بدلے میں ہم سمن نہیں خریدتے، اگر یہ قریبی رشتہ دار کے، اور اللہ کی گواہی کو بھی نہیں چھپاتے، اگر ہم نے کیا ایسا تو ظالمین تھے۔ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ فین ہو سے رہا، اگر اطلاع پائے گی کہ وہ دونوں گناہ کے مستحق ہیں، گناہ کے مستحق یہ کہ انہوں نے خرد برد کیا، مال ہیرا پھیری کی ہے، بس دو اور کھڑے ہوں ان کی جگہ، ان لوگوں میں سے استحقا علیہم، یہ استحقا کا فاعل کون سا ہے؟ تو سیوطی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں الوصیت، یعنی وصیت جن کے خلاف پڑی ہے وہ وارث ہیں۔ صاحب کشاف نے دو باتیں کی، ایک استحق الایصاء علیہم، وہ لوگ جن کے خلاف وصیت پڑی ہے وہ میت کے وارث ہیں، کیونکہ ان کو چیز ملنی تھی اور ان کو مل نہیں سکی۔ دوسرا کہتے ہیں کہ استحقا کی ضمیر راجع بسوئے اسم کی ہے، ان لوگوں میں سے کہ گناہ لازم ہوئے ان کے مقابلے میں، وہ ہے میت کے وارث، وہ کھڑے اولیان قریب تر ہوں میت کے، بس وہ قسم اٹھائیں ہماری گواہی زیادہ حقدار ان کی گواہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہادت کے لیے ضروری نہیں کہ موقع پر موجود ہو۔ فقہ کی کتابوں میں باب ہے مستقل فصل الشہادت بالتسامع، کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں سن کر کے بھی گواہی دینی جائز ہے، فلاں مر گیا، فلاں بچہ پیدا ہوا، فلاں کی شادی ہوئی، بے شمار چیزیں حضور سے آج شروع ہوئے رائے تک آپ کو یہ ملے، تو یہاں شہادت کا لفظ بولا جا رہا ہے، اور ہم نے تجاوز نہیں کی، بے شک ہم نے اگر تجاوز کی تو ظالمین ہے۔ ذالکہ، یہ طریقہ جو بتایا ہے کہ وارثوں کے رشتہ داروں کو قسم کا حق حاصل ہے، قریب ہے کہ اصل آدمی شہادت میں ہے، یعنی اصل گواہ جو ہے وہ وصی، وہ گواہی لیں اپنے طریقے پر، یا یہ خوف ان کو ہو کہ قسمیں لوٹائی جائیں گی ہماری قسموں کے بعد، اگر ہم جھوٹے نکلے تو میت کے بعد قسم اٹھائیں گے، ہماری شرمندگی ہوگی،
تو شرمندگی سے بچنے کے لیے پہلے ہی احتیاط کریں. واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسول فیقول، پس فرمائے گا کیا کچھ تم جواب دیے گے؟ کہیں گے لا علم لنا، بے شک تو یہ علام الغیوب. جب کہے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یاد کر میری نعمت کو جو تجھ پر ہوئی اور تیری والدہ پر ہوئی، جب میں نے تائید کی تیری روح القدس سے، کلام کرتا تھا لوگوں سے دیوارے میں اور کہولت میں، اور جب تعلیم دی میں نے تجھے کتاب اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی، اور جب بناتا تھا تو گارے سے مثل شکل پرندے کے میرے اذن سے، پس پھونکتا تھا تو اس میں، پس ہو جاتا تھا وہ پرندہ بے اذنی، اور اچھا کرتا تھا معذر ذات اندھے اور برس والے کو بے اذنی، اور جب نکالتا تھا مردوں کو بے اذنی، اور جب روکا میرے بنے سے ان کو تو سے، جب لایا تو ان کے پاس واضح دلائل. پس کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے ان میں سے، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا. اور جب وحی کی میں نے حواریین کی طرف یہ کہ ایمان لا مجھ پر اور میرے رسول پر، کہا انہوں نے ہم ایمان لائے، اور گواہ بن جا کہ بے شک ہم مسلمان. جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا طاقت رکھتے ہے رب تیرا اس کا کہ اتارے ہم پر دسترخوان آسمان سے؟ فرمایا ڈرو اللہ تعالیٰ سے اگر ہو مومن. کہا انہوں نے ہم ارادہ کرتے اس کا کہ ہم کھائیں اس دسترخوان سے، اور مطمئن ہوں دل ہمارے، اور ہم جان لیں گے تحقیق سے آپ نے، یہ جان لیں کہ تحقیق سے آپ نے ہم سے سچ فرمایا، اور تاکہ ہو جائے مائدہ پر من الشاہدین. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ رب ہمارے، نازل کر ہم پر مائدہ من السماء، تاکہ ہو ہمارے لیے عید خوشی، ہمارے پہنوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے، اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور رزق دے ہمیں اور تو خیر و رازق دے. قال اللہ، فرما اللہ تعالیٰ نے، بے شک میں اتاروں گا اس مائدے کو تم پر، پر جس نے کفر کیا بعد اس کے تم میں سے، پس بے شک میں اس کو سزا دوں گا. سزا نہیں سزا دی میں نے کسی کو من العالمین، جہان والوں میں سے. رب آپ نے پہلے یہ پڑھا ہے الی اللہ مرجعکم جمیعا وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو عمل تم نے کیا اس کی خبر تمہیں دے گا. آخرت میں اور دنیا میں بھی جیسے یہ واقعہ بتایا. اب اس میں تو کہ قیامت کا ذکر تھا، الی اللہ مرجعکم، اس قیامت کا ذکر. جو اس کو یاد کر جس دن اللہ سب پیغمبروں کو جمع کر، پیغمبر بھی ہوں گے امتی بھی. پیغمبروں سے یہ سوال ہوگا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا. امتوں سے یہ سوال ہوگا ماذا اجبتم المرسلین، یہ 20ویں پارے میں آئے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا. تو پیغمبر کیا فرمائیں گے؟ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم، اس لیے کہ غیبوں کا جاننے والا صرف تو ہے. یہاں طویل بات ہے، میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں. یہ بات تفسیر ابو سعود، مدارک، السراج المنیر، بیضاوی، روح المعانی، تفسیرات احمدیہ وغیرہ وغیرہ تمام تفسیروں میں. ایک تفسیر ہے حضرت حسن بصری رحم اللہ تعالی وغیرہ بزرگوں سے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے، ہولناکیوں کی وجہ سے ظہور ہو جائے گا پیغمبروں کو، کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی. امام راضی رحم اللہ تعالی نے تفسیر کبیر، آلوسی رحم اللہ تعالی نے روح المعانی، اندلسی رحم اللہ تعالی نے البحر المحیط، اور بھی حضرات نے
اس تفسیر کو رد کیا کہ ہے تو منقول لیکن صحیح نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو وہ سخت گھبراہٹ نہیں پریشان کرے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر. تو پیغمبروں پر ایسی ہیبت کیوں طاری ہوئی کہ سب کچھ ظہور ہو جائے؟ ہے منقول ان تمام تفسیروں میں. راضی آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ٹھیک. دوسری تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لا علم لنا کا معنی یہ ہے اے پروردگار تیرے علم محیط اور تفصیلی کے مقابلے میں ہمارا کیا ہے؟ جو تیرا علم محیط ہے تفصیلی ہے اس علم محیط اور تفصیلی کے مقابلے میں ہمیں کیا ہے؟ تو جان. تیسری تفسیر ابن جریج رحمہ اللہ تعالی کی ہے کہ سوال ہوگا امتیوں کے بارے میں. تو پیغمبر کہیں گے پروردگار سارے امتی ہمارے پاس تو تھے نا، کوئی دور بھی تھے زندگی میں، وہ بھی تھے جو ہمارے بعد آئے. ہمیں کیا معلوم ہے دور والے امتیوں نے کیا کیا، بعد والے امتیوں نے کیا کیا، ہمیں کوئی نہیں. جو ہمارے پاس تھے ان کے تو کچھ اعمال ہم جانتے ہیں، لیکن سارے امتی پیغمبر کے پاس تو اکٹھے نہیں ہوتے، دور دراز بھی تو رہتے ہیں، اور ان کے بعد بھی ان کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد بھی تو امت ہی رہے. تو ہمیں کوئی علم نہیں انہوں نے کیا کیا، پچھلوں نے کیا کیا، یہ تو جانتے. اب آگے چونکہ اگلے رکوع میں آئے گا مقصد، اب تمہید ہے. پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال آئے گا، وہ مقصد اگلے رکوع میں. یہ تمہید ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے میری نعمتوں کو یاد کرو جو تجھ پر تیری والدہ پر ہوئی. تجھے بغیر باپ کے پیدا کیا اور تیری ماں کو بغیر خاوند کے لڑکا کیا. روح القدس سے تائید ہوئی. مہد و کہلا میں تو کلام کرتا تھا، میں نے کتاب حکمت تورات انجیل کی تجھے تعلیم دی. مٹی سے چڑیاں بناتا تھا اور پھونکتا تھا خیات سے تیر پتنگ. یہ سب باتیں پہلے تیسرے پارے میں گزر چکی. جہاں صرف ایک بات کہنی ہے، یہ پتن فو فی ہا، یہ فی ہا کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ صاحب کشاف فرماتے کہ ہا کی ضمیر جاتی ہے کاف کی طرف جو بمعنی مثل کے ہے، اور اس لفظ مثل نے ہیئت مضاف الیہ سے اکتساب تانیث کی ہے. مثلا ہیئت طیر، مثل مضاف، ہیئت مضاف الیہ، ہیئت یہ مؤنث ہے. تو کاف نے جو بمعنی مثل کے ہے اکتساب تانیث کی ہے مضاف الیہ سے. اور چونکہ یہ اکتساب واجب نہیں ہوتا اس لیے تیسرے پارے میں فی ہے ضمیر ہے، وہاں اکتساب تانیث نہیں ہے. تو اکتساب تانیث ضروری اور لازم نہیں، واجب نہیں، صرف جواز کے درجے میں. تو یہ ہا کی ضمیر سے جاتی ہے. پہلے گزر چکا ہے کہ کتنے مردے زندہ کیے، ان کے نام کیا تھے، سب باتیں گزری ہیں. اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تو سے جب لائے ان کے پاس واضح جلائے، یعنی بنی اسرائیل تجھے قتل کرنا چاہتے تھے جیسے کل آپ نے پڑھا ہے، لیکن اللہ نے بچایا. کافروں نے کہا کہ یہ جادو ہے کھلا. یہ جو معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو جادو سے تعبیر کیا. وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریین کا معنی گزر چکا ہے تیسرے پارے میں، لفظی بھی معنوی بھی. اوحیتو کے کیا معنی ہیں؟ یہ معنی کرتے وحی الہام، ہم نے ان کو وحی کی الہام کے ذریعے.
بعضے کہتے وہیا منامن، سوتے میں ہم نے ان کو یہ القاء کی۔ تیسری بات یہ کہ وحی کی حواریین کو تیری واسطے سے، تو پیغمبر تھا، تیری وساطت سے ہم نے اپنا پیغام ان کو پہنچایا۔ کیا؟ ان آمنوا بی و برسولی، ان سب نے کہا آمنا وشهدنا نمس۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دے؟ فرما اللہ سے ڈرو۔ ایک طرف کہتے ہو کہ رب، پھر کہتے ہو کیا طاقت رکھتا ہے؟ اور جو طاقت نہیں رکھتا وہ رب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حضرت ہم سے تعبیر میں غلطی ہوگی، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کھائیں دسترخوان سے، ہم اپنی کوتاہی کہتے ہیں کہ کیا ہم پر وہ دسترخوان حاضر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ خدا کی قدرت میں تو شک نہیں ہے، تعبیر ہماری ہے، اور تاکہ ہمارے دل مطمئن ہوں اور جو وعدے آپ ہم سے کرتے تھے ہم جان لیں کہ وہ وعدے سچے ہیں اور ہم اس دسترخوان پر گواہ ہوں۔ تو رب کی قدرت میں شک نہیں، ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، تعبیر نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ رب کی قدرت میں شک نہیں کرتے، سادگی سے لفظ غیر محتاط کہہ بیٹھے اور مقصد ان کا برا نہیں ہے، فرمایا اللہ اتار ہم پر مائدہ من السماء، تاکہ خوشی بنے ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے۔ ان پہلوں سے کیا مراد ہے اور پچھلوں سے کیا مراد ہے؟ تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں یہ ہے، پہلوں سے مراد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ جن پر اللہ نے من اور سلوہ اتارا تھا، اور ہم ان کے پچھلے ہیں۔ دوسرا، ہمارے پہلوں کے لیے جو ہم ہیں اور ہمارے بعد جو قیامت تک آئیں گے ان کے لیے خوشی ہو، ان کے لیے خوشی بہی طور ہو کہ ہمارے بڑوں پر رب نے مائدہ اتارا تھا، جیسے ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں پر خوشی مناتے کہ بدر میں ہم نے یوں کیا، حنین میں یہ کیا تو انہوں نے، لیکن ان کے کارناموں سے ہمیں بھی خوشی کہ سلف صالحین نے قادسیہ میں 60,000 کا مقابلہ کیا، حدیقۃ الموت میں ایک نے 40,000 کا مقابلہ کیا، تو ہمیں بھی خوشی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تیری طرف سے نشانی ہو وارزقنا وانت خیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دسترخوان اتارنے والا ہوں، جس نے انکار کیا اس کے بعد سزا دوں گا، ایسی سزا کہ جہان والوں میں کسی کو نہ۔ اب یہاں آپ کو تمام تفسیروں میں ملے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے اور زیادہ روایتیں تفسیر در منصور میں منقول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان اتارا خبزاً و لحما، گوشت بھی تھا روٹی بھی تھا۔ آگے تفسیریں دو ہیں، ایک یہ کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وقت پر کھا لو، اس سے کوئی بچا کر کے مت رکھو، دوسرے وقت پر خود آئے۔ انہوں نے کھایا اور کچھ الگ کر کے رکھ دیا، خیانت کی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو تم میں نابینا ہیں، لنگڑے ہیں، معذور ہیں، وہ کھائیں اور دوسرے نہ کھائیں، مائدے کو دیکھ سمجھو۔ لیکن گوشت روٹی ہو تو دوسروں کے منہ سے بھی پانی بہنے لگتا ہے، انہوں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے سزا دی۔ جلالین تک میں آپ کو ملے گا، اللہ نے بندر بھی بنایا، خنزیر بھی بنایا، وہ 3 دن تک رہے پھر تباہ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ ایسی سزا دوں گا کہ کسی کو میں نے عالمین میں سے سزا نہیں دی، تو ایسی سزا تو پہلے بھی ہو چکی، وجعل منهم القردۃ والخنازیر۔ تو اس کا معنی یہ کرتے ہیں اس دور کے عالمین میں سے، اس دور میں جو لوگ ہیں ان کو ایسی سزا نہیں۔ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم
کیا تو نے کہا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو الہ اللہ کے ورے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، نہیں تھا میرے لیے یہ کہ کہتا وہ چیز جس کا میں حقدار نہیں۔ اگر ہوں میں نے کہی یہ بات بس تاکید کہ تو اس کو جانتا ہے، جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ بے شک تو انت علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا ان سے مگر وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور تھا میں ان پر گواہ جب تک کہ ان میں تھا۔ فلما توفیتنی، پر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر رقیب نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے بس بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے پھر نہ کنت العزیز الحکیم، کہے گا اللہ تعالیٰ یہ دن ہے نفع دیتا ہے سچوں کو ان کا سچ کہنا، ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ رب سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پہلے رکوع میں تھی تمہید کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اب آمدم برسر مطلب اصل مقصد ہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ، جب کہے گا اللہ تعالیٰ، اعلیٰ تو ماضی ہے معنی میں یقول، جب کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا دو۔ اسی آیت کی تفسیر میں ڈاکٹر سیل انگریز لکھتا ہے کہ عیسائیوں کا ایک طبقہ روح القدس کی بجائے حضرت مریم کو الہ مانتا تھا اور بظاہر اس کی تائید ہوتی۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں سیل انگریز، تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا دو۔ اب دیکھیے اس کا جواب تو یہ تھا میں نے نہیں کہا، یا معاذ اللہ یہ کہتے ہاں کہا ہے، کیونکہ سوال تو یہ ہے نا کہ آنتا قلتا تو نے کہا تھا، تو مطابقی جواب تو یہ کہ کہا تھا معاذ اللہ، یا نہیں کہا تھا۔ اس کی نوبت ابھی نہیں آتی۔ سب سے پہلے رب کی پاکیزگی کہتے ہیں، قال سبحانک، پروردگار تیری ذات کا ہے، رب کی توحید کو مقدم سمجھتے تیری ذات کا، مجھے کیا حق تھا کہ میں کہتا جس کا میں حقدار ہوں؟ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو جانتا ہے، تو جانتا ہے معافی نفسی جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے، انک انت علام الغیوب۔ یہ نفس کے بارے میں خاصی بات یہاں چھڑی ہے۔ بعض تو نفس سے نفس ہی مراد لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، نفس کا لفظ ثابت ہے، تو جو رب کے نفس اس کی ذات میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ دوسرے کہتے ہیں فی نفس کا کمانا فی علم کا، تیرے علم میں جو ہے وہ نفس سے علم کا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر نفس کا اطلاق۔ شخص کا لفظ بھی بولا گیا۔ حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کے لیے شخص کا لفظ بولا، آل بدعت نے ادم بچا دیا، کہتے ہیں دیکھو یہ ان کا حکیم الامت ہے، یہ ان کا بہت بڑا عالم ہے، اور شخص کا لفظ رب تعالیٰ پر بولتا ہے، یہ ان کی نادانی۔ بخاری جلد 2 کتاب و توحید میں یہ حدیث ہے، لا شخص اغیر من اللہ، اللہ تعالیٰ کی شخص ذات سے کوئی زیادہ غیرت والا نہیں ہے۔ تو شخص کا لفظ موجود ہے حدیثوں میں، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، یہ تمہاری
کمی علم کی ہے کہ تو بھی اس کا علم نہیں. غیبوں کا جاننے والا صرف پروردگار، میں نے ان سے وہی کچھ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. اور میں جب تک ان میں تھا تو میں ان پر گواہ تھا کہ میرے سامنے جو باتیں ہوئی، کام ہوئے. جب تو نے مجھے اٹھا لیا، متوفی کا کے لفظ میں نے عرض کر دیا ہے کہ توفی کے معنی موت نہیں، اس کا مجرد معنی وفا ہے. جب میں نے تو نے مجھے پورا لے لیا، یعنی اٹھا لیا اپنی طرف. نگران تو، ہر چیز پر تو گواہ ہے. اگر تو ان کو سزا دے پر بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے بے شک تو عزیز ہے. جہاں ایک طویل و ذیل مسئلہ چلتا ہے، میں اس سب کو تو بیان نہیں کر سکتا، نہ وقت ہے. مختصر سی بات عرض کرتا ہوں. بات ہم نے تنقید متین، اتمام البرہان، بانی دارالعلوم دیوبند، سب تباہ شدہ کتابیں ان میں مبسوط کر دی ہے. یہاں اتنی بات، اس مسئلے میں اختلاف ہے. غور سے سننا بات میری. اللہ تعالی سے زیادہ سچا کوئی نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حدیثہ، دونوں لفظ آپ پڑھ کر اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں. نہ اس نے جھوٹ بولا، نہ بولتا ہے، نہ بولے گا. لیکن خلاف واقع جملہ بولنے پر قدرت بھی ہے یا نہیں، اس کو کہتے امکان کذب. نہ رب نے جھوٹ بولا ہے، نہ بولتا ہے، نہ بولے گا، لیکن واقع کے خلاف بات کہنے پر قدرت ہے یا نہیں. اہل حق کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو قدرت ہے، اپنے اختیار سے نہیں بولتا نہ بولے. معتزلہ، خوارج، روافض اور بریلوی یہ کہتے ہیں رب کو قدرت نہیں. یہ تاروں طبقے کہتے ہیں رب کو قدرت. بات اچھی طرح سے سمجھنا، رب تعالیٰ نے نہ جھوٹ بولا ہے، نہ بولتا ہے، نہ بولے گا. لیکن اگر خلاف واقع جملہ بولنا چاہے تو قدرت ہے یا نہیں. اہل حق، اشاعرہ، ماتریدیہ، ہمارے تمام اکابر فرماتے ہیں کہ قدرت ہے. یہ طبقے معتزلہ، روافض، خوارج، بریلویین، یہ باطل فرقے کہتے ہیں کہ قدرت. اس کو کہتے ہیں امکان کذب. دوسری شک یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ کسی نیک کو دوزخ میں ڈال دے؟ ڈالے گا نہیں، لیکن اگر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں. یا کسی بد کو جنت میں داخل کرنا چاہے تو داخل کر سکتے ہیں. اہل حق کہتے ہیں کہ داخل کرنے پر قدرت ہے، کرے گا نہیں. نیک کو دوزخ میں ڈالنے پر قادر ہے، بد کو جنت میں داخل کرنے پر قادر ہے، کرے گا نہیں. اس مسئلے کو کہتے ہیں خلف وعید. جو دھمکی دی ہے نا اس کو دوزخ کی، اس کے خلاف کرنا. قادر ہے، کرے گا. یہ باطل فرقے کہتے نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. تیسری شک امکان نظیر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم